ہم جو سیریز بنا رہے تھے ایمان کی مظاہر، ایمان اور اس کے مظاہر، اسلام کی کیا بنیادی بلڈنگ ہے، کیا کیا اس بلڈنگ کے اندر ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس بلڈنگ میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. اس کا انٹروڈکشن میں پچھلے لیکچر میں دے چکا ہوں، اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو میں کروں گا. یہ بات آپ کہیں سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، کسی بھی بڑے اچھے عالم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کا دل مطمئن ہوتا. ایز اے کورس یہ ٹاپک اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوا، میری نظر سے نہیں گزرا، تو ہم اس کو اس طرح سے کورس کی شکل دے رہے ہیں. آج ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جس میں کہ ہم لسٹ ڈاؤن کریں گے وہ تمام چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی بنیادی ایمانی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے، یا جو ہم سے ریکوائرڈ ہے. تو میں اس کو اگر یوں کہہ دوں کہ میں ایمانیات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں فرائض کی بات کر رہا ہوں. اب ان ایمانیات و فرائض کے نتیجے میں دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل کہہ لیں، میری اپنی ذات سے متعلق اور دوسروں سے متعلق کہہ لیں، ہے نا. تو جو میری ذات سے متعلق ہے اس میں سے بہت سے ہم حقوق اللہ کہہ دیتے ہیں. تو میں اس طرح سے ڈیفائن نہیں کرنا چاہ رہا، ابھی اس کو آسانی سے رکھنا چاہتے ہیں کہ ایمانیات اور فرائض کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا، کچھ میرے اندر ہوگا اور کچھ میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں گا. یہی دو چیزوں میں سے کوئی ہوگا. ایمان ہوگا تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے ساتھ کر رہا ہوں. ایمان ہے تو میں چوری نہیں کر رہا، اس کے ساتھ نہیں کر رہا، ہے نا. تو کچھ کام میرے اپنے ساتھ ہوگا، میری ذات سے ریلیٹڈ کچھ کام ہوں گے، میرے اندر سوچیں، فکر، میری آواز، میرے الفاظ چینج ہو جائیں گے. کچھ میرا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ کرنے والے کام ہیں، اس میں چینجز آئیں گے. تو یہ ایمان اور فرائض ملا کے ہمیں، یا یوں کہہ لیں کہ میں اسلام کو اس کو کہتا ہوں کہ اسلام ہم سے جو ہے وہ دو طرح کے ایلیمنٹس ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. ایک وہ جو پرسنل ہیں اور ایک جو انٹرپرسنل ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہ ہم اچھی طرح سے اسلام کی بنیادی بلڈنگ کو سمجھ سکیں، ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ وہ ایمان ہیں کیا. ایمان ہم سے تقاضا کر رہا ہے کچھ عمل کرنے کا نا، یہی ہمارا اصل ٹاپک ہے نا، ایمان کے مظاہر. تو ایمان کے وہ بنیادی ایلیمنٹس کیا ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اور ہم پھر یہ بتا دیں کورس کیا ہوگا، ایلیمنٹس کو ایک ایک کر کے ہم جان لیں گے. تو ایمان کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ ہماری پلنتھ ہے. پلنتھ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ہماری بنیاد ہے. فرائض جو ہیں وہ ہمارے ستون ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ہم پلنتھ میں لکھ لیں گے جو ہماری ایمانیات ہوں گی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم فرائض اپنے ستونوں میں لکھ لیں گے. بس یہاں پاس کیجیے گا. کر رہے ہیں یہ کام، جیسے میں نے کہا، یہ اسلام کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تو آپ کسی بھی سیکٹ سے بلانگ کرتے ہو، کسی بھی نقطۂ نظر کوئی آپ کے لیے زیادہ پریڈومیننٹ ہو، پھر بھی آپ کے لیے یہ تو سیم رہے گا. مثلا بنیاد ہے اللہ پر ایمان. اللہ پر کیا ایمان، اس پہ ہم الگ بات کریں. ابھی ہم صرف ایلیمنٹس نکال رہے ہیں کہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے بنیادی طور پہ کیا چیز ضروری ہے. بتائیے کوئی فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں اللہ پہ ایمان ضروری نہیں ہے؟ سبھی کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان ضروری ہے. اور نبیوں پر ایمان، اچھا نبیوں کے ساتھ ہم اسی وقت ساتھ کے ساتھ ہی اٹیچ کر لیتے ہیں اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آخری نبی ہونے پہ ایمان ہے نا. یہ نبیوں کے اندر ہم ایک ایڈیشنل یہ بات اضافی طور پہ خاص طور پہ کر دیتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. خالی نبیوں پہ نہیں بلکہ نبیوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان. اوکے. سبھی کو ایمان ہے کہ جانتے ہیں کسی ایسے فرقے کو جس کا اس پہ نہ ہو؟ نہیں. اچھا پھر آپ اگر ایمان مفصل دیکھ لیں تو ملائکہ، فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور کتابیں. اچھا کتابوں کے اوپر بھی ایسے ڈیش لگا کے قرآن لکھ لیتے ہیں، کیونکہ ویسے تو ساری کتابوں میں ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ کچھ خاص فوکس ہے ہمارا. پھر اور ایمان مفصل، تقدیر پر ایمان،
آخرت پر ایمان. اب آخرت کے ساتھ جنت دوزخ بھی اٹیچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آخرت کے اسٹیپس ہیں نا, پہلے قیامت آئے گی, پھر حساب ہوگا, پھر جنت دوزخ ہوگی. کم از کم 3 اسٹیپس تو ہیں. یعنی حادثہ ہوگا, دھماکہ ہوگا, لوگ زندہ کیے جائیں گے, قیامت ہو گئی, پھر حساب کتاب ہو رہا ہے, پھر جنت دو. تو 3 اسٹیپس ہیں, ان تینوں اسٹیپس کو ہم نے اس میں آخرت میں لکھ لیا. اور کیا ایمان ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر؟ تو یہ اسی میں آ گیا نا, آخرت کے سارے اسٹیپس میں نے یہی کہہ دیا کہ یہ سارے اس میں آ گئے. اور کسی چیز پہ ایمان ہے ہمارا؟ اب یہ لسٹ آپ لوگوں کی مدد سے بنے گی, بتاتے جائیے بھائی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو موت پہ بھی ایمان ہے ہمارا؟ ویسے تو موت ایک دنیاوی حقیقت ہے, مسلمان ہو یا نہ ہو موت کو تو سبھی مانتے ہیں نا, لیکن بحیثیت مسلمان موت کی ہماری تھوڑا ایکسٹرا ڈیفینیشن ہے, ڈیفائنڈ ہے موت ہماری. تو یہ موت, آخرت, اور پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا والا, یہ پورا سیکوینس بن گیا. ہاں, موت سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کہ جو مر گیا تو کیا ہوا, کہاں گیا, مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے ساتھ. ایک تو ہے نا کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کیا ہوگا, ایک ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ. تو کچھ اس میں بھی ڈیٹیلز ہیں, چلو وہ بھی لے لیا ہم نے, ایمانیات میں لے لیا آپ نے. اور کوئی ایمان ہے ہمارا؟ جزا اور سزا اسی میں آئے گا, سب لے لیا نا. اسی لیے تو یہ موت سے لے کر جنت میں پہنچنے تک, یا موت سے لے کر دوزخ میں پہنچنے تک, اب جو بھی اسٹیپس ہیں سب ایمان میں ہم نے لے لیے ایک ہی ساتھ. کہ مر گئے, قبر کا حساب ہوا, فرشتے آئے, روح کو لے گئے, برزخ میں گئی, واپس آ گئے, زندہ ہوئے, قیامت کے دن کھڑے ہوئے, اعمال نامہ آیا سیدھے ہاتھ میں انشاءاللہ, جنت کے راستے پہ نکل گئے, حساب کتاب نہیں ہوا, پل سے راستے گزر گئے, جنت میں پہنچ گئے, پورا سب آ گیا. اس کی پوری کہانی ایک ہم سمجھ لیں. اور کوئی ایمانیات میں باقی ہے؟ ہو گئی. مجمل جو ہے وہ ویسے اللہ کی صفات کے اوپر چلی گئی بس. یعنی مطلب, لیکن پھر بھی سوچے نا کہ بس یہ تو بندہ ایک نشست میں سمجھ لے, جنت ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. یعنی میں آپ سے کہوں کہ تم آج سے ایلن مسک کی کمپنی لے لو, آپ کہیں گے میں 20 سال کام کرنے کی تیار ہوں, مجھے دے دو. 20 سال بھی کم ہے, آپ مطلب بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی وہ کمپنی ہے. تو آپ دنیاوی طور پہ تولتے ہیں نا, ایفرٹ کو, بینیفٹ کو آپس میں تولتے ہیں نا. جو بینیفٹ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ 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 کی جنت, اللہ کے رسولوں کی معیت, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے. اس کے بدلے بس یہ چیزیں, اللہ کو مان لو, نبی کو مان لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کو ماننا کہتے کسے ہیں, یہ جاننا چاہیے. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی بات سنیں, یہ میرا کمرہ سیٹ کر دیجئے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا, تو کیا آپ مجھ سے ڈیٹیل نہیں پوچھیں گی؟ اگر میں آپ سے کہتا بھائی یہ کمرہ سیٹ کر دینا 500 روپے دوں گا, تو آپ ڈیٹیل نہیں پوچھیں گے, آپ کہیں گے مطلب صفائی وفائی کا کہہ رہے ہوں گے. نہیں بھی ملے تو کیا ہوا, 500 کی بات ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 5 لاکھ روپے دوں گا, کمرہ سیٹ کر دینا. آپ کہیں گی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں ایسا سیٹ کر دوں جو یہ نہ چاہ رہے ہوں. 5 لاکھ کی بات ہے اور 1 گھنٹے میں 5 لاکھ. تو آپ کہیں گی 1 منٹ سر ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, سیٹنگ ارینجمنٹ چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں ایسا سیٹنگ چاہ رہا ہوں, میں یہ چاہ رہا ہوں. اوکے سر اب میں ایسا کر دوں گی. اب خالی سیٹ ہونے پہ آپ راضی نہیں ہوں گی کیونکہ آپ کو یہ شک ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسا سیٹ کر دوں جو ان کو پسند نہ آئے, ان کی ریکوائرمنٹ نہ ہو. اچھا میں ایسا شخص ہوتا جو بہت ہی خود سر ہوتا, میں کہتا کہہ دینا سیٹ کر دیا تھا, سیٹ کر دو بس. میں ایسا شخص ہوتا تو آپ ڈر کے بیٹھتے بھی. اللہ تو ایسے ہیں کہ ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی اللہ نے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان سے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ آپ پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا یہ لو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اور پھر کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے ہوتے ہیں. یعنی قرآن خود اسی انداز سے بیان ہوا ہے کہ جب آپ کا اللہ پہ ایمان ہوگا تو آپ ایسے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو یوفون عہد,
ہے نا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ینقضون عہد ہوں. تو اس کا مطلب ہے نہ صرف اللہ ہمیں یہ بھی گائیڈنس دے رہے ہیں کہ مجھ پہ ایمان کیا ہونا چاہیے, اللہ نے ہمیں یہ بھی گائیڈنس دی ہے کہ جب مجھ پہ ایمان ہوگا تو تمہارے ایکشنز ایسے ہونے چاہیے. یہ ڈیٹیل نہیں مانگی تو آپ کے پاس جنت کی قدر ہی نہیں ہے, نہیں ہے قدر آپ کے پاس. آپ اس کو 5 لاکھ نہیں سمجھ رہی, آپ 5 لاکھ کو جنت سے اوپر سمجھ رہی ہیں. 5 لاکھ کو آپ جنت کو اپنے سسرال والوں سے نیچے سمجھ رہی ہیں, ہے نا. آپ کو پتہ ہے جب کسی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی لوگ آتے ہیں, لڑکے والے آتے ہیں, تو لڑکی والے کیا کیا نہیں کرتے اپنے گھر کو سیٹ کرنے میں, کہ یار وہ آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, اچھا وہاں سے آ رہے ہیں, ایسا سیٹ کرو, کیا کھاتے ہیں معلوم کر لو, ناراض نہ ہو جائیں, کیا کھاتے ہیں, کس طرح کے مزاج ہیں, کتنی چینی پیتے ہیں, کتنی ڈیٹیل میں آپ جاتے ہیں. ضرورت ہوتی ہے نا, آپ کو ضرورت ہے آپ کو. اگر آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کے اتنے سے ایلیمنٹس کے بارے میں یہ جاننے کا شوق نہیں رکھ رہے کہ کرنا کیا ہے اس ایمان کا, کون سا ایمان ہونا چاہیے, اللہ کو کیا ماننا ہے, جب آپ یہ جاننا نہیں چاہ رہے تو آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں. یہ مظہر ہے اس بات کا, یہی ہمارا کورس ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے تو ایمان کے کچھ تقاضے ہوں گے, اور اگر وہ تقاضا نہیں ہو رہا تو پھر ایمان کو ٹٹولنا پڑے گا. تو آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ان ایمان کے ایلیمنٹس کیا. یہی ہماری کلاس ہوگی آگے. نیکسٹ کلاس میں ہم صرف اللہ پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے, اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے. اگین میں کوشش کروں گا, انسان سے ہوتی رہتی ہے گڑبڑ اونچ نیچ, خاص طور پہ جب آپ اسپیکنگ ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سے بہت سی باتیں اپنے ذہن سے مزاج سے کوشش لیکن یہ کریں گے کہ زیادہ تر باتیں جو کریں وہ صرف قرآن اور حدیث سے ہی کریں, کیونکہ ہم اگین کسی فرقے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ابھی. پھر آپ جا کے اپنے فرقے سے پوچھ لیجیے گا, میں اس سے کوئی بحث نہیں کر رہا یا اس سے لڑائی بھی نہیں کر رہا, اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہا. ظاہر ہے جس کا جہاں مزاج ہوتا ہے وہاں جا کے اس پہ زیادہ ڈیپتھ میں کام کر سکتا ہے. بالکل آپ اپنے حساب سے اپنے ریلیونٹ زید علماء سے ضرور پوچھ رہے ہیں. اس لیے میں کوشش کروں گا میں اپنا مزاج نہ ایکسپریس کروں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث اللہ کو کیا ایکسپلین کرتی ہے, نبیوں کو کیا ایکسپلین کرتی ہے, فرشتوں کو کس طرح سے ایکسپلین کرتی ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ وہ والا ایمان رکھ لیں, تاکہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے. بس چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہماری پلینتھ بن گئی, اتنی آسان پلینتھ تھی. فرائض لکھ لیتے ہیں, بہت فرائض ہوں گے, بہت زیادہ فرائض ہوں گے, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے, بہت فرض کیے ہوں گے اللہ نے. کیا فرائض ہیں جی؟ نماز, روزہ, اوئے ہوئے ہوئے, زکوٰۃ, حج, جہاد, بہت فرائض ہیں بھی, بہت ہیں. بتائیں نا, ہمیشہ 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 کی جنت ملنے والی ہے, وہاں ہم بادشاہ اور ملکاؤں کی طرح سے رہیں گے, کبھی نہیں مریں گے, کبھی نہیں مریں گے. بہت فرائض ہونے چاہیے. بتائیں نا, جلدی بتائیں. اور یہ آ گئے پرسنل, ایک طرح سے آپ کو کرنا ہے. حالانکہ اس میں سے بھی یہ ہر صورت ہے, بس صرف یہ ہر صورت ہے. یہ بھی استطاعت پہ ہے, کوئی صحت مند ہوگا تو کرے گا, نہیں تو نہیں کرے گا. یہ بھی استطاعت پہ ہے, یہ بھی استطاعت پہ ہے, یہ بھی استطاعت پہ. تو ایک ہی فرض ہے جس کو ٹھیک سے کر. ایک ہی کام کہا تھا, بیٹا ذرا میری پسند کی آئس کریم لا دو. پوچھ لیتے سر کون سی کھاتے ہیں, لے آئی لا کے تم ٹوٹی فروٹی. پوچھ لیتی نا ایک دفعہ. ایک ہی تو کام کہا تھا, ایک ہی تو وہ فرض تھا جس فرض کو ہر صورت کرنے کو کہا تھا. پوچھ لیتے تفصیل سے کیسے کرنا ہے, کیسے چاہیے, کیسے اچھا لگے گا. تو ہم اس پہ کلاس رکھیں گے کہ نماز ہم سے کیا ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, کیسے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. باقی فرائض بھی. تو یہ ایلیمنٹس جتنے بنتے جا رہے ہیں, ہم ان ایلیمنٹس کو ایکسپلین کر دیں گے تو ہماری اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی. جو باتیں اس بلڈنگ کے اندر نظر آ رہی ہوں گی ہم کہیں گے ہاں یہ اسلام ہے, اور جو باتیں ایسی ہو رہی ہوں گی جو اس بلڈنگ میں کہیں فٹ نہیں ہوتی, یہ اسلام نہیں. یہ آپ باتیں اچھی بات ہوگی, بہت اچھی بات ہے, بہت ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ بہت بڑے ہیں, آپ بہت عرصے سے کر رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ اس پہ کمانڈ ہے, آپ کا کلچر ہے, آپ کی ہسٹری ہے, آپ 500 سال سے بعد ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اس میں نہیں آ رہی تو اچھی بات ہو سکتی ہے. اسلام نہیں ہے, نہ کروں تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے ہلکا آسان رکھا ہے, ہلکا آسان ہی رکھتے ہیں. جو چیزیں کلچرلی ہم پہ
اچھی باتیں ہیں، بہت سے کلچر ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کلچرلی ہمارے اوپر امپوزڈ ہیں تو وہ کلچرلی ہی ہونی چاہیے. اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ نہ کیے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. فرائض نہیں ہے، ہماری بلڈنگ میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ میں نے اسے کہا نا کہ پرسنل اور انٹر پرسنل میں توڑ رہے ہیں ہم اس کو. پرسنل میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مظاہر میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیفیات میں ہوتی ہیں. تو اس لیے پرسنل کے دو خانے بنائے میں نے. یہ بظاہر عملی طور پہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا تذکرہ ہے، ضروری کاموں میں سے ایک کام ہے فرض صبر اور شکر، ہے نا، اور گمان. اب میں اچھا برا دونوں یہی لکھ رہا ہوں. کیفیات ہے نا، خوش گمانی، بدگمانی، اور پتہ نہیں یہاں لکھوں کہ یہاں لکھوں دعا. کنیکٹڈ ہے اصل میں ہمارے انٹرنل اور دعا. خوف، جب اللہ کے اوپر ایمان ہے تو اب اس کے نتیجے میں کچھ ایکشنز ہم کر رہے ہیں، کچھ جو اللہ نے کہا وہ کر رہے ہیں، اور کچھ اللہ کے کہنے سے خود بخود پیدا ہو رہے ہیں. تو کیا خوف ہو سکتا ہے مسلمان کو؟ اللہ سے ہو سکتا ہے. اور کیا اللہ کے علاوہ کسی کا ہوگا؟ تقویٰ اور برداشت. چلیں صبر لے لیں، ٹالرنس اور پیشنس دونوں کو الگ الگ. ویری گڈ. حیا، ہوس، ہے سے ہوتا ہے، ہاں سے ہوتا ہے، ہاں سے ہوتا ہے. صحیح لکھا ہے بھائی؟ پہلے یہی کر رہا تھا، پھر آپ نے منع کر دیا تھا. صحیح ہے. اردو آتی نہیں ہے، اسلامیات پڑھانے چلیں. حوث کمپیوٹر کا دور ہے، لکھنا نہیں ہوتا نا. امانت، غیبت، سچ، رشتے، صلہ رحمی، رشتے آسان الفاظ میں لکھ دیا. محنت، جب آ گئے نا حقوق العباد میں سارے رشتے آ گئے. محنت بھی تو ایک ہے نا کہ محنت کہاں کرنی ہے، کس جگہ کرنی ہے نہیں کرنی ہے. دنیا میں آئے محنت کریں گے، اب ایسے ہی خود بخود مل جائے گا. اللہ کے حکم سے ملنا ہے تو اللہ کے حکم سے مل جائے گا. تو یہ تقدیر سے ریلیٹ کر رہا ہے محنت. دکھاوا، تکبر، انصاف، ایکچولی اس میں یہ بڑا اس لیے ہو گیا کہ اس میں ہم نے یہ دو میں آنا تھا، میں ایک ہی میں لکھتا جا رہا ہوں. کچھ تھے جو آپ کے اندر کے تھے، کچھ تھے جو آپ کو دوسروں کے ساتھ کرنے تھے. تو یہ الگ الگ ہو جائیں گے، ابھی کر لیں گے، ابھی الگ پہلے لکھ لیں سارے. اور یہاں پہ ایک چیز اور آنی ہے جو کہ میں بڑا امپورٹنٹلی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. معجزات و کرامات. ٹھیک ہے، یہ بیچ کا ٹاپک ہے، ایمانیات یہیں سے نکلا ہے، کسی ایک جگہ پٹ نہیں کر پا رہے ہم اس کو. اس میں غیب بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اور کیا رہ گیا؟ بتائیے کچھ رہ گیا؟ میرے پاس جو تھا میں تو لکھ دیا سر، اب آپ بتائیے. جی مس. ہاں
ملٹیپل چیزوں میں کور ہو جائے گا. اور بولتے جائیں بولتے جائیں. بے خوفی, یہ خوف اور ہمت, میں نے اس لیے کہا نا پلس اور مائنس دونوں لکھ دیا. ایک لکھ دیا دوسرا خود ہی سمجھ جائیں. سچ لکھ دیا جھوٹ سمجھ جائیں. خوف لکھ دیا تو با ہمت ہونا سمجھ جائیں. اور کچھ رہ گیا؟ وہ ہوتی ہے نا کنجوسی. دیکھیں جو آئیں گے وہ لکھ دیے نا, اور کیا ہے اس کے علاوہ کیا رہ گیا؟ ہاں کنجوسی اور فضول خرچی, وہ اور یہ یہاں بھی دکھاوا میں بھی آ گیا. کچھ رہ گیا اور؟ تو میں نے بہت سوچ کے رشتوں میں جذبات زیادہ آتے ہیں. جذبات کا زیادہ تعلق رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہاں بھی کور ہوں گے ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ میں نے ایک تو کیفیت تھی نا ایمان کی, صحت شکر میں آئے گا, اس میں صحت بھی آئے گی. بہت سوچ کر, بہت غور کر کے, بہت اپنے عرق ریزی کر کے نکالے بھی تو بس یہ نکالے, اور پھر بھی ہم جنت میں نہ جائیں, پھر بھی جنت میں نہ جائیں. کیسی بات ہوگی نا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک ٹیبل یہاں لگا دینا, 6 کرسیاں لگا دینا, تھوڑی صفائی رکھ لینا. اخلاق سب جگہ ہی آ رہا ہے. الگ سے لکھ لیں, الگ سے ایک ٹرم لکھ لیں, اخلاق. جیسے خشیت ہے تو تقوی میں خشیت کور ہو جائے گی, خشوع و خضوع. تو ہم جو ہے وہ ان باتوں کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے. یہ ہماری اسلام کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی. غور کریں آپ نے کتنا سوچا, آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا کہ تشہد میں انگلی اٹھانا, لیکن لڑائی تو اسے بہت کرتے ہیں آپ لوگ. سوال تو آپ کے وہیں سے, کہاں گئی سوال والی, سوال تو وہیں سے آتے ہیں. سجدہ صاحب ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں, اس پہ اتنا لڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک تک لے جاتے ہیں. لیکن یہاں تو نہیں لکھوایا آپ نے سجدہ صاحب سیکھنا. چلو علم لکھ دو, کہیں علم کو بھی فٹ کر دیں گے. ہاں پاکی ناپاکی لکھ دو, طہارت, حیا کے ساتھ طہارت بھی لکھ دو. لیکن بس یہی جو بھی نکل کے آ رہا ہے, ان میں سے کون سی اختلافی پوائنٹ ہے, کون سا پوائنٹ ایسا ہے جو شیعہ نہیں مانتے, سنی نہیں مانتے, دیوبندی نہیں مانتے, بریلوی نہیں مانتے, اہل حدیث نہیں مانتے, فلانے نہیں مانتے. یہ تو میں وہ مشہور بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے مشہور ہے. کون سا پوائنٹ ہے, کون سی چیز ہے جس میں ہمارے اختلاف ہے؟ تو سوچنا چاہیے کہ پھر کیوں ہے اتنا اختلاف, کیوں کرتے ہیں ہم لوگ. عملی طور پہ کسی کے حکم کو بجا لانے کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے. یہ کپ یہاں سے اٹھاتی ہیں, وہ کپ یہاں سے اٹھاتی ہیں. کپ تو اٹھا لیا نا, لے کے چلے گئے. اختلاف ہونا ثابت ہے, اختلاف ہونے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ پرفارمنس کا اختلاف ہے. اس میں اختلاف نہیں تھا کہ کب یہاں سے اٹھا کے لے جانا تھا, یہ سب مان رہے ہیں. تو جب یہ بات کامن ہے کہ یہاں سے اٹھا کے لے جانا تھا, تو یہ کہنے والا بھی درست نہیں ہے کوئی اختلاف کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں, پرفارمنس میں اختلاف تو ثابت ہے, پرفارمنس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, صحابہ کا بھی ہوتا رہا ہے. لیکن ایمان میں اختلاف نہیں ہوتا ہم لوگوں کا. ایمان تو وہی ہے, وہی نماز ہے, وہی روزہ ہے, وہی سجدے ہیں, وہی رکوع ہے. اور جس چیز میں اختلاف ہے وہ کتنی ضروری ہے وہ آپ بتا دیں. آپ نے خود آپ نے لکھوایا, میں نے تو نہیں پورا کیا. سب چیزیں آپ نے اپنی سوچ سے, عقل سے فیصلہ کیا ہے نا کہ ہاں بھائی یہی ہونی چاہیے. کوئی مس کر دیو میں نے, رکوع میں کتنا سیدھا ہونا چاہیے, پاؤں کدھر ہونے چاہیے, نماز میں انگلیاں کہاں ہوں. ہاں پرفارمنس میں ڈفرنس ہے, لیکن وہ آپ نے کہیں دکھایا ہی نہیں. نماز میں ہاتھ باندھنا
بھی سنت ہے اور نہ باندھنا بھی سنت سے ثابت ہے. تو آپ کو دو الگ الگ لوگوں میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں میں نے کہا نا پرفارمنس میں فرق ہونا نیچرل ہے, اس سے لڑنا بیوقوفی ہے. کوئی یہ کہے نا فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے, ایکچولی تفرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یعنی آپس میں فرق ہونا ہی نہیں چاہیے. ایمانیات تک ٹھیک ہے, یہ ایمانیات کی ہی بات ہے. ایکشنز میں تو صحابہ کے فرق تھا نا, پتہ ہے ہمیں کہ تھا, کہ وہ اس طرح سے کر رہے تھے, وہ اس طرح سے کر رہے تھے, اور دونوں کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. کئی مقامات پہ ایسی بات ہوئی. تو یہ بیوقوفی ہے کہ کوئی کہے کہ فرق ہوگا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جو ایکشنز میں فرق کر رہا ہے وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, آپس میں تفرقہ نہ کرو. تفرقہ ہمیشہ اس بات پہ ہوا ہے کب یہاں سے لے کے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا ہے, لے کے جانا ہے. تو یاد کر لو کہ ہم دونوں اس پہ ایک ایگریڈ ہیں, تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس راستے سے لے گئی, وہ اس راستے سے لے گیا. یہ یاد دلایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ کا اگر عمل کرنے کا اسٹائل مختلف ہے تو دوسرے کے عمل کو ختم مت سمجھو. وہ بھی کب ہی لے کے گیا ہے, اس نے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے, اس نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے. دونوں کے اختلاف کو اپریشیٹ کر لو, لگا لو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے, اور وہ اس کو کنونس نہیں کر سکے گا, وہ اس کو کنونس نہیں کر سکے گا, کیونکہ دونوں حدیث سے دلیل دے رہے ہیں. اوکے بس ٹھیک ہے. لیکن کیا نماز, کیا اس کو ہم نے کہیں یہاں لکھا عقل کی بنیاد پہ ہم نے کہا کہ یہ وہ فیکٹر ہے جس پہ جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے؟ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ فیکٹر نہیں ہے, نماز کا پڑھنا وہ فیکٹر ہے. تو آپ کے ایمان کے مطابق, آپ کی تحقیق کے مطابق جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لو, ٹھیک ہے. اور اس بات کی گنجائش رکھو کہ یار سامنے والے کی دوسری تحقیق ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ ہے تفرقہ بازی ختم کرنا. تفرقہ بازی ختم کرنا یہ نہیں ہے کہ بس یہ ایک حدیث ہے سب اسی کو مان لو تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی. یہ بیوقوفی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ مختلف چیزوں پہ عمل کرنے کا اسٹائل تھوڑا مختلف تھا. زندگی میں ہوا تھا, عثمان کے ساتھ معاملات کتنے سارے تھے, بہت مثالیں ہیں, میں ان میں نہیں جانا چاہتا, بہت مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ صحابہ ایک ہی وقت میں ایک ہی بات پہ دو الگ الگ طریقے سے عمل کرتے تھے, اور بعض اوقات تو 180 ڈگری ہوتے تھے. لیکن نہ اس کے ایمان پہ ہمیں شک ہے, نہ اس کے ایمان پہ ہمیں شک ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا, وہ بھی جنت میں جائے گا, تو بیوقوفوں پھر ایک دوسرے کو کیوں کافر کہہ رہے ہو؟ تو یہ کہنے والا بیوقوفی کی بات کر رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ایکشنز میں. یہ اسلام میں بہت فرقے بنا لیے آپ نے, فرقے نہیں مسلک بنا لیے, یہ مسلک ہیں. مسلک کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں نماز میں رکوع ایسے کرنا ہے, سجدہ ایسے کرنا ہے. اس معاملے میں چونکہ ڈیٹیل ہمیں اتنے عقل مند ہم نہیں ہیں, ہمیں ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان صحاب کی بتائی بھی زیادہ صحیح لگ رہی ہیں, کیونکہ یہ جن حدیثوں کو ریفر کر رہے ہیں وہ حدیثیں ہمیں زیادہ دل کو ٹھک رہی ہیں. اس نے کہا نہیں یار مجھے یہ زیادہ طریقہ صحیح لگ رہا ہے, وہ بھی جن حدیثوں کو ریفر کر رہے ہیں مجھے وہ زیادہ ٹھیک لگ رہی ہیں. یہ فرق رہے گا, یہ مسلک کا فرق رہنا, ایمان کا فرق نہیں ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ وہ ایک گروپ نے تو کم از کم اتنا کر لیا کہ بھائی اہل سنت والجماعت جو بھی ہے سب صحیح ہے نا. جو یہ چاروں کہتے ہیں آپس میں, شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی, کہتے ہیں ایسے کر لو یا ایسے کر لو, آمین اوپر اونچی بولو کہ نیچے بولو, دونوں جنت میں جاؤ گے. کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایمانی اعتبار سے ان کے کانسیپٹ سیم ہیں. عملی طور پہ فرق آئے گا, یہ مسلکی فرق ہے. اس فرق کو تفرقہ نہیں کہنا چاہیے, اور ہمیں یہ بات تفرقہ بتا کے بتائی جا رہی ہے, اور ہمارے دل میں نفرتیں بوئی جا رہی ہیں ان چیزوں کے لیے جن کا جنت سے تعلق نہیں ہے. تو بھائی گنجائش پیدا کرو کہ ویسے بھی کر سکتے تھے, ایسے بھی کر سکتے تھے, مقصد نماز پڑھنا تھا. اپنے طور پہ جس عالم سے تمہارا دل ٹھکتا ہے خوشی خوشی اس سے پڑھ لو, اور اس کو اس عالم کے پیچھے پڑھنے دو جس سے اس کا دل ٹھک رہا ہے. نہ تم اس کی نماز کو باطل بولو, نہ میں اس کی نماز کو باطل بولوں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے مسئلہ تفرقہ بازی کا حل کا. بہرحال میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, میں بہت معمولی اپنے آپ کا مقام سمجھتا ہوں. میرے یہ استطاعت, یہ گنجائش, یہ مقام نہیں ہے کہ میں کسی بھی لیول پہ جا کے علماء کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہوں کہ میں ان کی تصحیح کر رہا ہوں. چونکہ میں تو جو بات کر رہا ہوں میں خود سیکھ کے ہی کر رہا ہوں نا. میں نے تو جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ بڑوں سے سیکھ کے رکھی, یہ میری اپنی ذاتی باتیں نہیں ہیں. کوشش کروں گا کہ اپنی ذاتی باتیں نہ کروں. تو جب سبھی ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ جو جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو جہالت پھیلانے والا ہی سمجھنا چاہیے, ان کو علماء کے ساتھ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. تو ہر وہ شخص جس نے کہ ڈگری لے لی ہے وہ عالم نہیں. ٹھیک ہے, ہاں معاشی معاملات لکھ لیتے ہیں پورے معاش. آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے گا, پھر نا اس کو میں ایک ایکٹیویٹی دے رہا ہوں آپ کو, چلیں خود آپ لوگ کر کے لائیے گا. یہ جو ہم نے ایک کالم میں سب لکھ لیا ہے نا, اس کو آپ 2 کالم سے کر لیجئے گا. وہ جو آپ کے اندر ہونا چاہیے اور وہ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ اس کالم کے 2 ٹکڑے کر لیجئے گا, خود بخود یہ بیلنس ہو جائے گا, یہ تھوڑا بکھرا ہوا سیدھا ہو جائے گا. کون سا معاش جو ہے وہ آئے گا ادھر,
ہے نا, کیونکہ اس میں آپ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہی کما رہے ہوتے ہیں. اندر کا معاملہ اس کو واضح رکھیں, یہ اس والے میں اندر کا معاملہ ہے, آپ کے اندر کی کیفیات آ رہی ہیں اس کالم میں, صبر ہے آپ کے اندر کی کیفیت ہے. یہاں پہ وہ ہے جس میں کہ آپ دوسروں سے معاملات کر رہے ہیں, کیفیات اور معاملات. ٹھیک ہے, ہاں تھوڑا سا زوم کر کے میں اس کو ایک دفعہ دکھا دیں تاکہ کسی کو اگر اس میں پاز کر کے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں. تو یہاں پہ ہم اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں کہ ہم ابھی اپنے آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے اٹھائیں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ایسی بات کریں گے جو کہ متفق علیہ بات ہے کہ اللہ یہ ہیں سب مانتے ہیں, نبی یہ ہیں سب مانتے ہیں, فرشتے یہ ہیں, نماز ایسے ہوتی ہے, نماز کے فرائض ہیں اور نماز کی یہ روح ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے کورس بنایا ہے ہم نے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے یہ ہونے پہ ایمان ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. اصل میں جو ہمارا کورس ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ ایمان کی بلڈنگ کھڑی کر لیں گے تو اس کا یہ مظہر ہوگا. اگر یہ مظہر نہیں ہو رہا تو آپ جا کے چیک کیجئے یہ والے ایمان میں آپ کو پرابلم ہے. اگر آپ سے رزق حلال کمانے میں مسئلہ ہو رہا ہے, رشوت دیتے ہوئے آپ کے ہاتھ نہیں کانپ رہے, تو یہاں پہ آپ کو پرابلم ہے, آپ کا یہ والا ایمان متزلزل ہو رہا ہے. اس پہ محنت کیجئے, یہ والی آیتیں سنیے, ذرا اس کی تفسیر پڑھیے, دیکھیے کیا کہا ہے اللہ نے یہاں پہ, یہ والی حدیث دیکھ لیجئے, آپ یہاں پہ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. حلال حرام تو پورا ہی حلال حرام ہے, کیونکہ جائز اور ناجائز اللہ کے احکامات سے ہی ہم پورا نکال لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی. انابیہ نے کہہ دیا کہ کورس کٹ کر دیں, کافی ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں ملیں گے تو پہلے بات کریں گے اللہ پہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات ایک نشست میں پوری نہ ہو, کیونکہ اللہ کی بات تو ہم ساری عمر کرتے رہیں تو پوری نہیں ہوگی. پھر بھی کوشش کروں گا کہ جتنا ہم موسٹ ریلیونٹ پوائنٹس خالی ڈسکس کر لیں جو کہ ایمان اور مظاہر سے متعلق ہیں. بہرحال انشاءاللہ اللہ نے استطاعت دی تو اس کو پورا کریں گے. اگلی محفل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.